اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں جس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا وہ ٹاپک ہے استخارہ۔ استخارہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں کرنا چاہیے اور اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ استخارہ دراصل بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے۔ جو بندہ اپنے رب سے مشورہ کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے تو کس طرح کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو استخارہ کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن سکھاتے تھے، اور یہ بہت بہترین دعا ہے۔ بندہ جب دنیا میں کوئی کام کرے، کسی تعلق سے کرے، کسی بھی میدان میں کرے، تو اس کو استخارہ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ بڑا اچھی دعا ہے۔ اس سے انسان صحیح نتیجے کی طرف چلا جاتا ہے اور صحیح نتیجے کی طرف اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ استخارہ ہمیشہ جائز کام کے لیے کرنا چاہیے، کسی ناجائز کام کے لیے استخارہ کرنا حرام ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ استخارہ ہمیشہ جائز اور حلال چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب استخارہ ہے کیا؟ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے جو بندہ کرتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو کوئی تجارت کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چاہیے۔ یا کوئی کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے، یا کوئی شادی کا پیغام کہیں بھیجنا چاہتا ہے، یا کوئی اور معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے معاملات میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی بھی کام ہو، دنیا کے کسی بھی میدان کا کام ہو، لیکن ہو وہ حلال اور جائز، تو استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ دراصل ایک دعا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور یہ استخارے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ دراصل خود ہی کرنا چاہیے۔ استخارہ کسی سے کرانا نہیں چاہیے۔ آج کل جو مارکیٹ میں نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو استخارہ کرنے کے پیسے لیتے ہیں، وہ دراصل ایک دھوکہ دیتے ہیں، فریب ہے، جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ استخارہ انسان خود کرتا ہے اور خود ہی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استخارے کی دعا سکھائی اور اس کا طریقہ بھی بتایا۔ زندگی کے اہم معاملات، مثلا سفر، نکاح، ملازمت اور تجارتی امور وغیرہ میں استخارہ کر لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے، اور قضاء الہی پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی سعادت ہے، اور اولاد آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر خوش نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے، اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں، اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ طبرانی کی یہ حدیث تھی۔ تو یہ استخارہ بہت ضروری ہے، انسان کو کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، اسی طرح ہمیں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے، جو میں نے ابھی آپ کو اوپر حدیث سنائی۔ استخارہ کی دعا کیا ہے، اب وہ دعا سنیے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ سناؤں گا، اور اس کے الفاظ پر ذرا غور کرنا، کتنی بہترین دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے، اور کتنے بہترین ڈھنگ سے انسان اپنے رب سے استخارہ کرتا ہے۔ ذرا سنیے، میں آپ کو ایک ایک لفظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ دعا یہ ہے کہ خدایا میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں،
اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں، تو علم والا ہے اور مجھے علم نہیں، اور تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے۔ خدایا اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین و دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو میرے لیے اسے مقدر فرما اور میرے لیے اس کو آسان کر اور میرے لیے اس کو مبارک بنا دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچائے رکھ، اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی و یکسو بھی فرما دے۔ یہ کتنی بہترین دعا ہے، جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ مطلب یہ ہے کہ سیدھا موٹی موٹی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری غیب کے خزانوں کی کنجیاں تو تیرے پاس ہیں، علم کا سرچشمہ تو ہے، میں وہ نہیں جانتا ہوں جو تو جانتا ہے، میرے قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تیرے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو لہذا میرے پروردگار میں تجھ سے جس فضل کا سوال کرتا ہوں وہ تو مجھے عطا کر دے، اگر اس میں میرے لیے بھلائی اور خیر ہے، اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی اور خیر موجود نہیں ہے تو میرے رب، میرے پالنہار، میرے اللہ اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ دعا ہے، یہ طریقہ ہے استخارہ کرنے کا، اللہ سے مشورہ کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی نہ طریقہ ہے اور نہ کوئی دعا ہے۔ لیکن یہ دعا کا جو طریقہ ہے مانگنے کا وہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پوری یکسو ہو کر، خضوع کے ساتھ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے یہ دعا کرے، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو سارے علم کا مالک ہے، سارے علم کے خزانے تیرے پاس ہیں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تو سب کچھ جانتا ہے، کیا میرے حق میں بہتر ہے کیا میرے حق میں بہتر نہیں ہے، ساری چیزوں کے پر تیری قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میں کسی چیز پہ بھی قدرت نہیں رکھتا، تیرے سب محتاج ہیں، میں تیرا محتاج ہوں، یہ کائنات تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، تو میرے پروردگار مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ جو بھی ضرورت ہو انسان کو اس کا نام لے کر بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے یہ چیز عطا کر دے، اگر اس میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہو، اور اس میں میرے لیے خیر بھلائی نہیں ہے، شر ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ تھی استخارہ کرنے کا طریقہ، استخارہ کرنے کی دعا، استخارہ کرنے کی نماز۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح استخارہ کیا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب باطل طریقے ہیں، نہ کوئی طریقہ اس کے علاوہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ استخارے کرنے کے پیسے لیتے ہیں وہ دراصل ایک جھوٹ فریب دنیا میں پھیلا رہے ہیں، فریب کاری کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ ٹھگ رہے ہیں، اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ استخارہ خود انسان انڈیویجلی طور پہ کرتا ہے، خود کیا جاتا ہے، خود کریے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیے، اور جب انسان نیک اور صالح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے یہ وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ مسلمان کو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مسلمان کی دعا رد ہوتی ہے۔ مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی 3 شکلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ وہ چیز جو مانگ رہا ہے اسی وقت اسے دے دی جائے، یا اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت ٹال دی جائے، کوئی آفت اس پر سے دور کر دی جائے، یا اس کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے بدلے، آخرت کے لیے بچا کر رکھ لے، اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس دعا کا بدلہ ملے گا تو بندہ کہے گا پالنہار کاش دنیا پر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر غور کرنے کی، اللہ کے دین کے لیے یہ اللہ کے دین کے لیے مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔